اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری آج پہلو بڑا اہم اور اس لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے۔ اور وہ جو منظر جس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ جو لوگ ادھر ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے نفاذ کا کام لے لیا تھا، اور حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی۔ 3 بار رپیٹ کیا تھا کہ میں نے بات اپنی پہنچا دی، میں نے اپنی بات پہنچا دی۔ صحابہ نے کہا ہاں آپ نے اپنی بات پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کا کام، یہ دعوت کا کام، یہ جہاد کا کام اور دین کی تکمیل کا کام مکمل کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحلت کے آثار جو ہے نمایاں ہونا شروع ہو گئے کہ اللہ کے رسول اب جو ہے اب اپنے رفیق اعلیٰ اللہ سے ملنے کا اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، اور یہ 10ویں سال میں رمضان میں انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ جبریل امین آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کرانے آئے تھے، یعنی 2 مرتبہ قرآن کو دورہ کرایا جبریل امین نے۔ پھر آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ ان کی صاحبزادی ان سے ہی بات کہی ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ جب یمن رخصت ہو رہے تھے تو انہیں بھی رخصت کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ میرا آخری سال ہے، بلکہ یہ بھی یاد ہوگا شاید کہ خطبہ حجۃ الوداع میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید اب میری یہ آخری حج ہو اور ملاقات نہ ہو تمہارے سے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ تو اسی طرح جب وہ حضرت معاذ سے انہوں نے کہی تو حضرت معاذ رونے لگ گئے، جدائی کا سن کے رونے لگ گئے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں بھی یہی الفاظ استعمال کی جس میں قرآن کی آیت بھی آئی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آثار محسوس ہو رہے تھے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر 11 ہجری کو اللہ کے رسول احد جاتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ شہداء سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں جیسے اب زندہ اور مردوں کی جیسے رخصتی ہوتی ہے نا، رخصت ہونے والے ہوتے ہیں زندہ اور مردہ، اس طرح کے اللہ کے رسول کی کیفیت تھی وہاں پر جا کر۔ اس کے بعد مزید آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جو ہے نا اللہ کے رسول بہت سے ارشادات فرمائے، بہت زیادہ نصیحتیں فرمائیں، آخری اوقات میں بہت زیادہ نصیحتیں فرمائیں۔ تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ، یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ خزانے تمہیں جو ہے وہ شرک کرو گے یا فلاں کرو گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے دنیا داری میں لگ جاؤ گے تم لوگ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جاؤ گے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے ہی ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاتے ہیں یہ جنت البقیع جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، وہاں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جا کے وہاں پہ قبرستان میں کہتے ہیں کہ ہم بھی تم سے آن ملنے ہی والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے بیماری آ لگتی ہے۔ سفر کے دوران جو ہے نا آخری رسومات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں شرکت کی تھی۔ واپس آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع سے واپس آئے تو فرمانے لگے کہ میرے سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے حضرت عائشہ سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی، آپ اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن کو جاتے تھے، یہاں تک کہ مرض اتنا سخت ہو گیا کہ اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، پوچھنے لگے کہ میں کہاں رہوں گا، میں کہاں رہوں گا، میں کل میں کہاں رہوں گا۔ تو اس بیماری کی وجہ سے ان کی یہ فکر تھی اس بات کی کہ کیونکہ یہاں بھی اللہ کے رسول کا انصاف دیکھیں کہ ان کی ازواج محترمات جو تھی وہ ان کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں میں کل کہاں رہوں گا، کہاں رہوں گا۔ تو حضرت جتنی بھی امہات المومنین تھی وہ سمجھ گئیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ظاہر ہے کہ بیماری کے وقت پر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ خیر وہ ان کو چھوٹ دے دی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہیں رہیں،
یہ آپ پہ ہے، آپ کی جہاں خواہش ہو آپ رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ آخری وقت انہوں نے گزارا، جس کی اجازت ان کے محترمہ۔ پھر اس کے بعد کیک لگا کے دونوں پاؤں پھیلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھسیٹتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا مجھے 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ ٹوٹے، تاکہ میں لوگوں کی وصیت کروں۔ یعنی وہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور جو بھی پانی اس کا کہا کہ مجھ پہ ڈالو تاکہ میں وصیت کر سکوں لوگوں کو۔ پھر اللہ کے رسول مختلف آتی روایتیں آتی ہیں، وہ فرماتے رہے، مستقل بیانات دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، جس کی تفصیل تو ظاہر اس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن خاص باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کی، اس کے دروازے کے سوا مسجد میں کھولنے والے تمام دروازے بند کروا دیے۔ یہ بدھ کی روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ اس بات پہ ایک تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور آپ کے پاس قرآن ہے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وہ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھا نہیں، شاید یہ بتانا چاہ رہے تھے اگلی حکومت کے حوالے سے، شاید بتانا چاہ رہے تھے کہ آگے کچھ اور ایسی اہم بات کہنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمتاً ان کو روک دیا اس چیز سے اور وہ لکھ نہ سکے۔ وہ کاغذ منگایا تھا لیکن اللہ کے رسول کیفیت ہی تھی وہ لکھ نہ سکے اس کو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول تکلیف جب بڑھ گئی تو انہوں نے کہا معاملہ تھوڑے عجیب سے ہو گئے، تو اللہ کے رسول تم اٹھ جاؤ میرے پاس سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کچھ فرمان جاری کیا، بیانات دیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک کہ انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو جانشین بنانے کا واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھا رہے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت آیا تو آپ نے لگن میں غسل کیا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے پھر غشی طاری ہو گئی، پھر تیسری بار غسل فرمایا لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار ابوبکر صدیق کو کہلا بھیجا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 17 دن تقریباً انہوں نے نماز پڑھا، 17 نمازیں پڑھائیں انہوں نے کل جو پڑھائی وہاں پہ۔ ہفتے یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ ہوا تو چنانچہ 2 آدمیوں کی مدد سے وہ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو نماز پڑھا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ لگے، لیکن اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے منع کر دیا۔ سوموار کی صبح ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابوبکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ لگے، سمجھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ نماز کے اندر فتنے میں نہ پڑ جائیں، یعنی آپ کے مزاج پرسی میں نماز نہ توڑ دیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے اور کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو رونے لگ گئی وہ، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو انہوں نے بیان نہیں کیا ان سے عائشہ سے، بلکہ چھپا لیا، اور اس وقت بتایا جب انتقال ہونے کے بعد پھر یہ بات بتائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی تو بتایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا کہ میں آج یعنی آپ اپنے اس مرض کی وجہ سے وفات پا جائیں گے، تو وہ رونے لگ گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد جنت کی خوشخبری سنائی کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی، تو وہ ہنسنے لگ گئی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ جس کو ہم سنتے آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف محسوس ہوئی نبی اپنے باپ کی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے سب پیغمبر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے حسن اور حسین کو پیار کیا، چوما، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کو جو ہے واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور زہر کا اثر ان پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔
جو خیبر میں پلایا گیا تھا. پچھلا جب واقعہ آیا تھا میں نے یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی وہ جو تکلیف تھی اٹھ کے واپس آ گئی تھی، جو انہوں نے ان کو زہر دینے کو دیا گیا تھا. یہ آخری ارشاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی کہ آپ نے فرمایا کہ نماز، یہ آخری الفاظ تھے رسول اللہ، یاد رکھیں، نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی غلام. یہ آخری اللہ کے رسول کے الفاظ تھے. ہم اس بات پہ غور کر لیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور جو ہمارے زیر سایہ زیر انڈر میں جو ملازمین یا غلام ہمارے غلام ہیں، لونڈی غلام جو کہلاتی ہیں، وہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے آخری الفاظ تھی یہ عطا کیے. پھر اس کے بعد نزع کی حالت میں آ گئے. نزع کی حالت میں اللہ کے رسول چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کے ٹیک لگا لیا. اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر بھی آ گئے. ان کے پاس کھجور کے تازہ شاخ مسواک رکھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھتے رہے. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ وہ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر حضرت عائشہ نے ان مسواک کو چبایا اور نرم کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، پانی پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی طرح وہ مسواک کی. یہ آخری لمحات ان کے ہم بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا لا الہ الا انت، وہ آیت پڑھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں. پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف اوپر بلند کی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کچھ حرکت ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنہوں نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے رفیق اعلیٰ، اے رفیق اعلیٰ. یہ اللہ کے رسول کے آخری الفاظ تھے جو اپنے اللہ کو، رب کو پکار کے کہہ رہے تھے. اللہ کو رفیق اعلیٰ کہہ رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ مجھے صدیقین، شہداء اور صالحین میں جو ہے فرمایا. پھر آخری الفاظ جو اللہ کے رسول نے فرمائے، آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اور ہاتھ جھک گیا کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے. یہ الفاظ تھے ان کے، اور رفیق اعلیٰ کہتے ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی اور ہجرت کا 11واں سال تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رفیق اعلیٰ 3 بار کہہ کے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے پیغمبر، یہ ہمارے نبی کہ جن کے بارے میں کہا کہ ہم سب سے زیادہ اگر ہمیں ان سے محبت نہیں، اپنے ماں باپ، اپنی تمام قیمتی چیزوں سے، جب تک کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان ضائع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عشق، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پوری ایک سیرت اگر پڑھتے چلے جائیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کن صلاحیتوں سے، کن صفات سے، کن چیزوں سے نوازا تھا کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جن کی اس وقت پوری دنیا میں آج ایک مانی جاتی ہے بات کہ اس جیسی ہستی جو ہے نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی تھی اور نہ آج تک وہ پیدا، تو ظاہر بعد میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. آخری نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان کا ایک معاملہ تھا. مگر آج ہم مسلمان ہیں کہ ان پہ اس طرح عمل نہیں کرتے. اور آج ہمارا حال یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزارتے. جو راستہ انہوں نے بتایا تھا، جو اسلام کو نافذ کر کے دکھایا تھا، جس طرح انہوں نے جہاد کر کے، جس طرح جد و جہد کر کے پوری تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا، اور چند عرصے میں صرف 8 سال کے اندر جو ہے نا مدینے کے صرف 8 سال تھے جس میں ایک پوری تاریخ بدلتی. اور اگر ہم غور کریں، دیکھے جائیں تو دوسری غزوات جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں ہزاروں لوگ مر جایا کرتے تھے، لیکن اس میں صرف 1000 کم و بیش لوگ انسان مارے گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا. تو یہ اللہ کے رسول کی پوری سیرت تھی، زندگی تھی، جس کا ہم نے کوئی ٹائم غیر رمضان میں نہیں تھا کہ پورے ہم اس کو کور کر سکیں. لیکن ہم نے ہجرت کے بعد سے معاملہ رکھا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد سے پھر ہم نے جو ہے نا یہ پورا مدینی دور آپ کے سامنے رکھا
کوشش کی کہ اس میں ہم مین چیزوں کے غزوات کے بارے میں آپ کے سامنے رکھے. حجۃ الوداع رہ گیا ہے، تو اگر موقع ہوا تو کل انشاءاللہ حجۃ الوداع کے بارے میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور حج کے مناسک کے بارے میں، حج کس طرح کیا ہوتا ہے، رسول اللہ کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا، اس کے بارے میں اگر موقع ملا تو کل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. یا رب الرحمین، یا اللہ اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا ڈر عطا فرما. یا اللہ اپنے رسول سے عشق عطا فرما، اپنے رسول سے محبت عطا فرما. یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. حوض کوثر میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا ہمیں مرتبہ عطا فرما. ان کے حوض کوثر پہ ان کے ہاتھوں سے ہمیں پانی نصیب فرما، وہ پانی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا. اے اللہ، اور وہ جو شخص پانی پی لے گا اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. جب انسان عطش کر رہا ہوگا پیاس کے مارے ہوئے، تو وہ پانی کتنا ضروری، کتنا اہم ہوگا. اے اللہ ہمیں حوض کوثر کا وہ پانی نصیب فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے پانی نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما. یا رحم الراحمین، ہمیں ان کی زندگی کو اپنے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، اسلام کا بول بالا فرما، اسلامی قوانین نافذ فرما، اسلام کا انقلاب عطا فرما. اور یا اللہ یہاں پہ تمام ادیان کو کمزور کر دے، باطل کی قوتوں کو توڑ دے، اور اپنے دین کو، قرآن کے احکامات کو نافذ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم